السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ ایک مدرسے میں ہیں، یہ 500 سالہ قدیمی مدرسہ ہے، تو اس میں اس موقع سے ایک فائدہ اٹھانے میں دو باتیں ہم لے لیتے ہیں۔ نمبر ایک، مولانا معصوم صاحب سے درخواست ابھی کرتے ہیں کہ ایک ہمیں حدیث پڑھا دیں، مختصر سی حدیث، مختصر ترجمہ ہو جائے تاکہ ہم سب ان کے شاگرد بن جائیں یا ہمارے استاد بن جائے، وہ ایک تعلق بھی ہو جائے، تعلیم کا بھی سلسلہ ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ہمیں پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مدرسے میں، ان کے ماحول میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باطل اس کو بھی یہاں اس درجے کا بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے جس طریقے سے وہاں محنت کر کے مدارس کو آباد رکھا ہے تو وہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مدارس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ یہاں جو علماء ہیں جو باقاعدہ حدیث کا سبق دے رہے ہیں اور ان کی وضع خطا ہوئی سنت کے مطابق کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ مطلب ان میں سے بہت سو کی خواہش ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنا نہیں سکتے۔ 2017 کی بات ہے، میں مفتی علوہ صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ ترکیہ میں تھا، استنبول میں۔ تو وہاں سلطان فاتح کی مسجد کے ساتھ ایک اور مسجد ہے، سلیم یاؤز مسجد، وہ سلطان تھا ان کا بھی، سلطان سلیم یاؤز۔ اس کے ساتھ ایک کمرے میں کچھ طلبہ بیٹھے پڑھ رہے تھے، مجھ سے مجھے لے گئے، تو وہ بیٹھے قدوری پڑھ رہے تھے، تقریباً 6 طالب علم تھے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ ان کے نزدیک یہ قدوری ہدایت سے بھی زیادہ افضل ہے، اور ان کے پاس قدوری پڑھانے کا مدرس بھی نہیں ہے، اور تم لوگ شکر کرو کہ تمہارے پاس ہدایہ اور کنز کے حافظ موجود ہیں۔ یہ علماء جو بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے قدوری پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پہلے فارسی کی کتاب تھی مالا بدہ، اب تو فارسی ختم ہو گئی، تو اب قدوری سی بسم اللہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کنز ہوتی ہے، پھر ہدایہ ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم آسان سمجھنا چاہیں نا حضرت کی بات کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری کے اسٹوڈنٹس، پرائمری کا استاد بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان کے لیے BA سے بھی آگے کا ہے، اسپیشلائزیشن سے بھی آگے کا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت آگے کی چیز ہے۔ حضرت اب ایک آپ سبق، کیونکہ یہاں پتہ نہیں اس وقت میں 500 سال پہلے کتنے اکابرین گزرے ہوں گے، اسی مناسبت سے حضرت کے حکم پہ ہم یہاں ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص لیسی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ جزاک اللہ۔ اس حدیث شریف کو ترجمہ مختصر کرتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ حدیث سنائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کے لیے اسی نیت کے موافق لکھ دیا جاتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ پس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو اس کو اللہ دنیا عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کی کسی عورت کی طرف ہو اللہ اس کا نکاح کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ الغرض جس کی ہجرت جس کی طرف ہو، جس نیت سے ہو، اللہ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہ علیہ یہاں ایک جملہ فرماتے تھے کہ اس امت کو بدنیتی نے کچھ نقصان نہیں دیا، اس امت کو سب سے بڑا نقصان بلا نیتی نے دیا۔ ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کیوں کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ الحدیث کی صرف کپڑے بدلنے کی وہ 40 نیتیں کرتے تھے، اور ہم صرف کپڑے بدل لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے لیے ہم نیتیں کریں۔ اللہ جل شانہ ہم ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شیخ۔ بس یہ نیت کے حوالے سے گاڑی میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے سفر کی بھی نیت جیسی ہوگی نا، تو جو جیسی نیت کے ساتھ معاملہ رکھے گا اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ گروپ میں ساتھ ہوں گے لیکن معاملات الگ الگ ہو رہے ہوں گے اپنی اپنی نیت کے مطابق۔ تحدیث بالنعمت پہ ہمارے شیر شاہ سے فرماتے تھے کہ پورے پاکستان میں جس وقت ہماری دورہ حدیث کی فراغت ہوئی تو فرماتے تھے کہ ایک ہی شیخ ہیں پورے پاکستان میں جس کی سند پورے ایشیا میں سب سے عالی ہے،
مولانا شیخ محمد شریف صاحب رحمہ اللہ اب فوت ہو چکے ہیں، تو اس سند عالی کے لیے میں نے اسپیشل سفر کیا، تو انہوں نے حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔ اس وقت 2008 کی 2009 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پورے ایشیا میں سب سے اعلیٰ سند، اگر باقی اساتذہ کی سند فرض کیا 25 واسطوں پہ پہنچتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی سند 17 واسطوں پہ پہنچتی، اتنی اعلیٰ سند ہے ان کی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا